مجھے تو انہوں نے بتا دیا تو ہم نے ہمت کر لی, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ میں جنگل میں, ببر شیر یہاں سے گیا ہے ساتھ, سمجھ رہے ہو, یہاں سے ببر شیر جا رہا ہے, پیچھے اس کی شیرنیاں, 7 عدد شیرنیاں, شرم کی بات ہے, خیر شیر کے لیے کہ 4 بہت ہیں, 7 رکھنے کی, اب جس کو شرم آ رہی ہے اس کی, ان سب کے لیے شرم کی بات ہے بہرحال. اور وہ دائیں بائیں گھومی ہوئی تھی شیرنیاں, پہلے شیرنیاں شکار کر رہی تھیں, ان سے ہوا نہیں, پھر ببر شیر آیا کہ مجھے فاقوں سے مارو گے کیا. 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا, اس سے پہلے کتنے دن سے پہلے بھوکا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال ہم نے کہا اب تو کرے گا, تو وہ 2 بھینسیں نظر آئے نا, یہ نہیں جنگلی بھینسیں ہوتے, اب گورے بھی اور بھی ٹورسٹ آئے, وہ بالکل نیچرل جنگل ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنایا, وہ بالکل قدرتی حالت میں ہے وہ. تو اب ہم نے دیکھا جی وہاں سے اتنا موٹا شیر لمبا چوڑا جا رہا ہے, اس طرح ٹھن ٹھن کرتے نا, بالکل قریب سے. میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا, یہ میں کیا بات بتا رہا. ہاں وہ شیر جا رہا ہے نا, خیر وہ بھینسیں پھر نکل گئے, بھاگ گئے. تو شیر اور شیرنیاں واپس, شکار مس ہو گیا نا, تو واپس ایسے آ رہے تھے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو, ایسے منہ لٹکے ہوئے تھے اور ایسے کر کے نا. ہم نے کہا بالکل وہی سین ہے جو میت دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, کہ کل ہمارا نمبر ہے, آج جس کو دفنا ہے کل کس کا نمبر ہے, ہمارا نمبر. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا دن کے, یہ تو رات میں تھا نا, دن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک جانور نظر آیا, شیرنی آہستہ آہستہ جا رہی ہے, ایک سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے نا ہم سیٹی بجاتے, میں نے کہا پتہ نہیں کسی بندے نے سیٹی بجائی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا بھائی یہ ہرن سیٹی بجاتا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے دوسرے ہرنوں کو خبردار کر رہا ہے. میں نے کہا مت کرو یار, پوری انسانوں والی سیٹی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ ہرن نے دوبارہ سیٹی بجائی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی پھینک رہے ہوں, ویسے تو امید نہیں ہے, وہ کیوں پھینکیں گے بھائی. دور جو ہرن کھڑا ہوا ہے نا, جو شیر کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے ہرن کے شکار کے لیے, ادھر سے وہ کیا کر رہا ہے, جیسے ہم سیٹی نہیں بجا رہے ہوتے, کوئی ڈاکو چور آ رہا ہے باقاعدہ سیٹی بجا کے خبردار, ایسے سیٹی بجا کے. ہرن کی تو آواز میں سیٹی کا کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بھائی. انہوں نے کہا یہ بجاتا ہے سیٹی, اگر کوئی دور دیکھ لینا شیر کو تو اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے. یہ لنک ان کا جو آپس میں بنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, یہ جذبہ بھی انوالو ہوا ہے, بولو نا ہے بھائی. اتنا جذبہ آج انسانوں میں, انسانوں کو تو پیغمبروں نے آ کے سمجھایا ہے, تو جا کے یا خود ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا ہے, بٹھا کے گھنٹوں ہم سمجھاتے ہیں پڑوسی کا خیال کرنا, اپنے قوم کے لوگوں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, 4 استغفر اللہ یتیموں کا, 4 شادیاں بھی بیواؤں کے خیال کرنے کی وجہ سے کہتا ہوں نا میں. تو یہ تو ہم اور انسان آپس میں مل کے صدیوں سے موٹیویٹ کر رہے ہیں, پیغمبر بھی, لیڈرز بھی, اور وہ تب جا کے بھی انسان اس معیار پہ نہیں اترا. ہرن کو کس نے موٹیویٹ کیا بھائی, اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی, اور پھر سیٹی بجانا کس نے سکھائی, سیٹی کیوں بجا رہا ہے. اگر وہ میں کرنا شروع کر دے نا ہرن, شیر ادھر چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا, بھائی یہاں تو ہرن کھڑا ہوا ہے, وہ اسٹائل کیا کر رہا ہے, چینج. تو بھائی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, اس کائنات میں تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو پتا چلے گا اللہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, جب چاہتا ہے جو بنا دیتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے اس کی لاجک پیش کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایسے ہو گیا, ایکچولی یہ یوں کھاتا ہے, یہاں سے سانس لیتا ہے, یہ ادھر سے سنتا ہے. بہت سے ادھر سے نہیں سنتے ہیں, وہ ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا نا, اور کہنے لگا, ایک اعتراض کیا ہندو پنڈت نے کہ آپ جب بولتے ہو تو کس سے بولتے ہو. انہوں نے کہا میں زبان سے بولتا ہوں. دیکھتے ہو تو کہاں سے دیکھتے ہو. انہوں نے کہا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں. سنتے ہو تو کہاں سے سنتے ہو. انہوں نے کہا میں کان سے سنتا ہوں. تو کہا اللہ بھی سنتا ہے نا. مولوی تھانوی نے فرمایا ہاں سنتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے نا. ہاں جی بولتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے بھی پارٹس ہیں, پھر اللہ کی بھی زبان ہے, اللہ کے بھی کان ہے, اللہ کی بھی آنکھ ہے. کیا خیال ہے. تو یہ تو اللہ کو مشابہ بنا دیا نا انسانوں کے. تو پنڈت نے کہا اس کا کیا جواب ہے. اس کا مطلب اگر دیکھتا ہے تو آنکھ بھی, اللہ کی بھی پھر آنکھیں ہیں نا. جب اللہ کلام کرتا ہے اس کا مطلب اللہ کی بھی زبان ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, اللہ ما وراء العقل ہے. تو حضرت حکیم علماء نے اس کا جواب دیا, فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے, آنکھ کو دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ چاہیے, بولتے کیوں نہیں. ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے, تو زبان کو بولنے کے لیے الگ سے کوئی اور زبان چاہیے.
ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے. کان کو سننے کے لیے کچھ چاہیے؟ تو جیسے کان بغیر کان کے سنتا ہے, آنکھ بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے, زبان بغیر زبان کے بولتی ہے, ایسے ہی اللہ خود سنتا بھی ہے, خود سے دیکھتا بھی ہے, خود سے کلام بھی کرتا ہے. اس کو کلام کے لیے زبان نہیں چاہیے, اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں چاہیے. وہ پنڈت بڑا متاثر ہوا, کہتے ہیں میں نے اتنے لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا, کسی نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا. تو خیر, تو بھائی ایک ذات ہے جو سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں, جو دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاج نہیں. اس نے انسانوں کو بنایا, کسی کے آنکھ لگائی, کسی کے کان لگائے, کسی کو زبان دی, مختلف, لیکن اس نے بتا دیا بکل خلق علیم, میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. اور یہ جو دوسری جگہوں پہ ہمیں مخلوق نہیں مل رہی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے وہاں. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی پانی چونکہ زمین پر ہے تو حیات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی آپ اگر زمینی مخلوق کو دیکھتے, سمندر کی مخلوق کو نہ دیکھتے, تو آپ کہتے کہ حیات ہوا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر زمینی کو نہ دیکھتے, صرف پانی کی مخلوق کو دیکھتے, تو آپ کہتے پانی سے باہر آ کر حیات ممکن, بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے. یہ تو آپ بولتے رہتے ہو. باقی پانی جہاں نہیں ہے وہاں زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے یا فطرت میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, نہ. اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, میں نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ بھائی میں اگر پانی کے بغیر پیدا کرنا چاہتا, پانی کے بغیر پیدا کر دے, لیکن میں نے ارادہ ہی نہیں کیا پانی کے بغیر کسی جاندار کو پیدا کرنے کا. تو مخلوق میں نے پانی سے پیدا کی ہے. مخلوق سے مراد مادی مخلوق ہے, جنات اور فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں.